ہلالی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے, کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے, جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرکٹ سٹینس نہیں لے رہے جس طرح سے لینا چاہیے, وہ بیانات نہیں آ رہے. وہ بلاول تو ان کو مودی کا یار بھی کہہ دیتے ہیں اکثر. دیکھیے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مودی کا تقریر تھا بلوچستان پہ 15 اگست پہ, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. جو مودی کے اور تقریریں ہیں کشمیر کے بارے میں ان کا جواب نہیں دیا. ایک رنگنگ کانڈیمنیشن مودی کا کہ یہ بیسکلی ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کا آتھر ہے, یہ ایک مرڈرر ہے, قاتل ہے جو مسلمانوں کو قتل. یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو دوسرے لوگ دیتے ہیں اور جو صحیح ہے, یہ ہمارے پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا. تو میں نے بڑا سوچا, میں نے کہا بھئی یہ ہے کیا, یہ وجہ کیا ہے؟ پاکستانی کو تو نیچرلی یہ آنا چاہیے, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جدھر تک انڈین اور انڈین لیڈرز کے بارے میں. تو پھر میں نے سوچا, میں نے کہا کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ مانے کہ کتنا ہے ان کا انویسٹمنٹ ٹاٹا انڈیا میں, کتنا ہے ان کا انویسٹمنٹ اور انڈسٹریز انڈیا میں. کیا یہ ہونا چاہیے ایک پرائم منسٹر یا اس کے بچوں یا ان کے کمپنیز کا انویسٹمنٹ انڈیا میں؟ ایک طرف سے اس سے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں, دوسرے طرف سے پرائم منسٹر ہے پاکستان سے. مانے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سپوزنگ جنگ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ اور یہ صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ہمیں ضرورت پڑا ٹاٹا فیکٹریز کو بومب کرنے, کیا وہ بومب کریں گے نوئنگ کہ ان کے انویسٹمنٹس ادھر ہیں؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ all this thing must stop. کیا کیا جائے جی؟ بڑی سیدھی سادی بات ہے. جب کانشنس آپ کا کام نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں اور آپ خود نہیں ڈکلیئر کرتے, جب آپ ڈس انویسٹ نہیں کرتے ہیں, تو پھر ایسا قانون ہونا چاہیے جو آپ کو پھر نکالتا ہے, ہٹا دیتا ہے. وہ کہتا ہے گیٹ آؤٹ, یو ہیو اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہے. ایک دوسری بات میں اگر آپ کو کہوں کہ بار بار ہمارے سپہ سالار بھی برادر بھائی ملک کہتے ہیں افغانستان اور خاص طور کابل کے ریجیم کو. مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کے بھائی ہیں, یہ ستیلے بھائی ہوں گے, اس لیے کہ اس وقت آج ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ ٹیرر فائنانس کر رہے ہیں, وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں, انفلٹریٹ کر رہے ہیں, ہر قسم کی چیز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. وہ بھائی کیسے رہے بھائی؟ تو خدا کے لیے آئی تھنک وی شوڈ ویک اپ. اور معاف کریے, آج میں کہتا ہوں دیر از اے گڈ طالبان اینڈ دیر از اے بیڈ طالبان. وہ بیڈ طالبان ہے جو ان سے پیسے لے کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں, اور جو نیشنلسٹ طالبان ہے جو لڑ رہی ہے یہ افغانستان کی آزادی کے لیے, دے آر دا گڈ طالبان. ٹھیک صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ جو ہلالی صاحب نے ابھی اینڈ پہ بات کی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے بارے میں, ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے امریکہ کا بھی بیان آیا کہ پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دہشت گردی کے معاملے میں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہے. وہ تمام لوگوں پہ اسی طریقے سے آدمی ہاتھوں کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور ٹیررزم کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے ٹیررسٹ سے لڑ رہا ہے اور بہت بہتر طریقے سے لڑ رہا ہے. شاید ہی کوئی ملک اس طریقے سے لڑ سکے. دیکھیں, جن کو امریکہ برے طالبان کہتا ہے وہ افغانستان کے طالبان ہیں. افغانستان کے طالبان کی اپنی ایک تاریخ ہے. ان کے جو رشتے ہیں, نظریاتی رشتے ہیں اور جہاد کے لحاظ سے جو رشتے ہیں وہ مجاہدین سے ملتے ہیں. ان کی قیادت ہے, تنظیمیں ہیں اور جو جہاد کے نیٹ ورکس ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ ملتے ہیں. مجاہدین کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی تھی. اس تقریب میں رونلڈ ریگن اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے. انہوں نے یہ کہا تھا, انگریزی میں انہوں نے کہا تھا, ظاہر ہے اردو تو نہیں بول سکتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو افغان مجاہدین ہیں دے آر دا مارل ایکویولنٹس آف دا فاؤنڈرز آف دا امریکن ریپبلک. مقصد کیا تھا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہمارے جو ملک کے بانی ہیں, اخلاقی لحاظ سے ان کے یہ برابر ہیں. وہ کیوں برابر ہیں کہ افغانستان کی آزادی کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگا دی ہے
اپنا ملک تباہ کیا ہے، لیکن افغان ہمیشہ باہر کی مداخلت کے خلاف لڑتے رہے ہیں. وہ روس کے خلاف لڑے، اس کو شکست دی. پھر امریکہ جنہوں نے ان کی حمایت کی، جو مجاہدین تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے جرأت مند لوگ ہیں اور انہوں نے تو کمال کر کے دکھایا ہے، انہی کو اب وہ کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں. برے طالبان اسی لیے ہو گئے کہ انہوں نے جا کے ان کے ملک کے اوپر وہ تباہی مچائی. اس تباہی کے نشانات آپ افغانستان کے دیہاتوں میں جائیں، صوبوں میں جائیں، کہ کوئی ویڈنگ سیریمنی ہے، کہیں پہ فیونرل ہے، کہیں پہ مسجد ہے، گھر ہے، تباہی مچا دی ہے. تو اس کے خلاف اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس لیے کہیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک افغانستان کے طالبان کو امریکہ کی قیادت نے دہشت گرد تنظیم کے طور پہ نہیں اعلان کیا. ان کو وہ نہیں کہتے وہ دہشت گرد ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ جو طالبان افغانستان کے اندر ہے، ہلالی صاحب کی میں تائید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ ملک کے اندر ایک ایسا حکمران طبقہ جو وار لارڈز ہیں، جن کے ہاتھ افغانستان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ نے ان کو ایک ایسا لبادہ پہنا دیا ہے کہ یہ افغانستان کے بانی ہیں، افغانستان کے رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ والی بات ہوئی نا، مفاد بدل گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہی طالبان سے بات کرنے پہ تیار بھی ہے امریکہ. وہ قطر کے اندر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان سے بھی بارہا کہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کیٹر تو کر رہا ہے، دہشت گردی کو کیٹر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ان کو پسند نہیں آ رہا کہ خطے کے اندر امن کس طریقے سے ہو رہا ہے، پاکستان دہشت گردی سے کیسے لڑ رہا ہے، وہ بیج جو دہشت گردی کا بھارت نے پاکستان میں بویا وہ ختم کیسے ہوتا جا رہا ہے، وہ تراور درخت کیوں نہیں بن پایا، وہ بڑا کیوں نہیں ہو پایا. لیکن جہاں دہشت گردی کی بات کریں، ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی فنڈنگ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ دشمن ممالک کی طرف سے فنڈنگ ہو یا بہت سارے ایسے ممالک کی طرف سے جو کہ دوست کا لبادہ اوڑے ہوئے. غیر ملکی فنڈنگ لینے والی 3000 سے زائد این جی اوز کو بند کر دیا گیا ہے، وزارت داخلہ نے بند کیا ہے، اور ان این جی اوز کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. پہلے بھی این جی اوز کے بارے میں نیشنل ایکشن پلان کے تھرو بھی کچھ کارروائیاں ہوئی تھی، اس سے پہلے وزارت داخلہ نے کی تھی. ہلالی صاحب، یہ جو 3500 این جی اوز ہیں ان کو بند کرنے کی وجہ فورن فنڈنگ ہے. فورن فنڈنگ این جی اوز تو تقریباً ساری لیتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں. کیسے میک شور کیا جاتا ہے کہ کون سی فنڈنگ کہاں جا رہی ہے، اور یہ آج کیوں ہوا؟ یہ جب این جی اوز کھل رہی تھی، رجسٹر کیا جا رہا تھا، کام ہو رہا تھا، تب کیوں نہیں ہمیں پتا تھا؟ تو انیکا، مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے؟ انہوں نے بتایا کیوں بند کیا ہے، انہوں نے بتایا وہ کون ہیں. آپ کہہ رہی ہے مجھے 3500، مگر کیوں بند کیا ہے؟ ایبسولوٹلی کریکٹ. اور کھولنے کی اجازت کیوں دی اور کس نے دی، یہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور واٹ اباؤٹ مدرساز؟ یہ جو باہر سے پیسے آتے ہیں، جو واقع وہ نرسریز آف ٹیرر بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں کوئٹہ کے 28 میل باہر ایک مدرسہ ہوتا تھا جدھر سے لوگ آتے تھے، اٹیک کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے اس مدرسہ کے اندر. آپ نے کیا کیا ہے اپنے ملکوں کے ساتھ؟ آپ نے کچھ میں معاف کریے، دس از دا پرائس آف فیلئر. ہر وقت فیلئر کا ایک پرائس ہوتا ہے. اب یو آر پیئنگ فار اٹ. اب مجھے نہیں پتا، بتائیں نا منسٹری آف کیا ہے یہ انٹیریئر کو کیوں انہوں نے بند کیا. آپ اور میں کامنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. کیا پتا اگر ایک چھوٹا سا ادارہ تھا جو جاپان سے پیسے لے کے گھر چھوٹے چھوٹے بنا رہا تھا، اس کو بند کر دیا اس لیے کہ فورن فنڈڈ ہے. آئی ہوپ ناٹ، آئی تھنک ناٹ. چودھری نثار کے پاس زیادہ دماغ ہے اس سے، I mean, has more brains. مگر مجھے کیا پتا کیوں کرتے ہیں ان لوگ. صحیح. اور 3500 کو چھوٹی اماؤنٹ تو ہے نہیں ہلالی صاحب، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی این جی اوز بھی پائی گئی تھی. وہ آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر بھی ایک این جی او تھی، امریکی این جی او تھی، جو کہ جس کے پاس حساس اداروں، حساس ایریاز کے میپس بھی پائے گئے تھے. یہ کام بھی ہو رہے ہیں ادھر اور بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں. او یس، یہ تو امریکہ کا پرانا ہاتھ ہے جی. انفلٹریشن گورنمنٹ میں، اداروں میں، ہر جگہ اسکالرشپس، فنڈز اور ایجوکیشن پہ بھیجنا. کچھ اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ جو ہوتے ہیں ویری آبویس. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں تو تم وہ سیکھو جو ہم جاننا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آج، معاف کریے، امریکہ نے ایک پالیسی شروع کیا ہے جس میں ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ بات کر رہا ہے طالبان کے بارے میں، اور پاکستان کو ایکسکلوڈ کر دیا.
کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی دیوانہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں سلوشن ہو سکتا ہے وداؤٹ پاکستان؟ میں تو آپ کو کیا بتاؤں، لگتا یہ ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ سی پیک ان کو اتنا پاگل کر دیا ہے کہ یہ واقعی ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں پاکستان کا، اور ادھر کو ایک نیو فرنٹ کھولنا چاہتے ہیں. کشمیر میں ایک فرنٹ، ادھر ایک فرنٹ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سفر کریں. اب دیکھیے ہمارا جواب ہونا چاہیے اس کے لیے. اچھا، ایک سب سے بڑا پروڈیوسر ہو ایمونیشن کا ڈاکٹر صاحب، اور سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہو، تو اس کو تو یہی چاہیے ہوگا نا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ چلتی رہے، اور جنگ چلتی رہے گی تو کاروبار چلتا رہے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو صنعتی ممالک ہیں جو اسلحہ پیدا کرتے ہیں، ان کا مفاد ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں اور اپنا اسلحہ بیچتے رہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ آج کل کی جو عالمی معیشت ہے اس میں اسلحہ سازی اور اسلحہ کی فروخت ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. مارکیٹ انٹرنیشنل ذرا بالکل مختلف قسم کی ہو سکی ہے، لیکن وہ اسلحہ بھی اپنے مخصوص ممالک کو دیتے ہیں. ہر ملک وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس وقت ان کا جو سب سے بڑا خریدار اس وقت خطے میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہندوستان ہے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اپنے عزائم ہیں اس خطے میں، اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں جو دونوں ملکوں کو اکٹھا جوڑ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو کنفلکٹس ہیں دنیا میں ان کے مختلف وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات زیادہ تر علاقائی ہیں، مقامی ہے، اور علاقائی اور مقامی جو اس کی وجوہات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے، ذرا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا. ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال کہ مقامی کی بات کریں تو مقامی این جی اوز بھی تو ہے، کیونکہ این جی اوز کی بات کریں 3,500 این جی اوز بند کرنا، حساس اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز مشکوک ہے. کچھ مقامی این جی اوز بھی تو ہیں، بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوئی ہے. وہ عیدی صاحب کی این جی او، عیدی صاحب کے جانے کے بعد ان کے 25% ڈونیشنز کم ہو گئی. یہ تمام چیزیں بھی تو ہمارے ساتھ ہیں. ایک جنرل این جی اوز کا نام بھی تو خراب ہو رہا ہے. گیپ ہے تبھی تو این جی او بنی. میرا خیال یہ ہے کہ این جی اوز دو قسم کی ہیں. ایک تو قومی وسائل پر انحصار کرتی ہیں. جو قومی وسائل پر انحصار کرتی ہیں وہ مؤثر بھی ہوتی ہیں، دیر پا بھی ہوتی ہیں، اور معاشرے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور یہ اسی سے سول معاشرہ بنتا ہے جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں. یہ دوسری جو این جی اوز ہیں وہ بزنس زیادہ ہے، این جی اوز کم ہے. وہ بزنس یہ ہے کہ جو باثر لوگ ہیں جن کے کنیکشنز ہیں ملک کے اندر یا ملک کے باہر، وہ اپنی این جی اوز بنا کے باہر سے پیسہ لے آتے ہیں، اور وہ پیسہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہ ان کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ جو ڈونر کنٹریز ہیں یا ڈونر فاؤنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. تو کہیں قومی مفادات کے ساتھ ہم آہنگی ہو سکتی ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان این جی اوز کو ترویج دینی چاہیے، ترقی دینی چاہیے، حمایت کرنی چاہیے جو پاکستانی. چیکس اینڈ بیلنسز تو ہر جگہ رکھنے چاہیے. ڈاکٹر رسول کا بہت شکریہ، ظفر ہلالی صاحب بہت شکریہ، آپ دونوں نے ہمیں